یکجا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں باہمی یکانت و چارگی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرائض کی طرف توجہ دلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ کہ اہل بیت اطہار سے نہ صرف محبت کرو بلکہ ان کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ ایک بہت یعنی حضور نے جو تعلیم دی ہے، میں نے دیکھا ہر عہد میں خطبہ نے اس کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ ہر رنگ و نسل اور ہر علاقے کا زائر اور حج کرنے والا حاجی وہاں پہنچتا ہے۔ یہ یہاں سن کر جو بھی بات جاتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں اس کو پہنچانا، جیسا کہ ہم تم میں سے ہر مسلمان مبلغ ہے، جیسے سرکار کا فرمان ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو پھر وہ بات کو آگے پہنچاتا ہے، اسی لیے خطبے کو خاموشی سے سننا، توجہ سے سننا ہم پر فرض ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا تذکرہ بالخصوص اس مرکزی خطبے کے اندر کہ جہاں پر لاکھوں حاجی موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو بات کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے تمام افراد سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور بالخصوص اس میں بھی جو حکمتیں ہیں نا جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا جاتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے! ایک قرآن حکیم اور دوسری میری آل، جس نے ان کو پکڑ لیا وہ راہ نجات پر نکل جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اسوہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے سیکھا ہے سارا معاملہ۔ اور فقہ کے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تعلیم جو بھی آج چاروں فقہ ہمارے ہاں موجود ہیں وہ اہل بیت اطہار کے ہی فیضان کا نتیجہ۔ بالکل صحیح۔ تو ان باتوں کے علاوہ جن دیگر باتوں کی طرف بھی آج امت کو جس سب سے بڑے نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اتحاد ہے۔ واہ! امت میں اتنی بڑی کثرت ہونے کے باوجود بھی اگر یہ انتشار ہے اور یہ ہماری قوت پارا پارا ہے، تو اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوڑنے کے لیے بنایا ہے، اسلام ایک زنجیر ہے جس میں ہر مومن مسلمان کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ نقطہ مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے جو ہر عہد میں آنے والے خطباء نے اس حج کے موقع پر اپنے اپنے بیانات میں بیان کیا، تو یقین مانیے کہ مسلمانوں کی تقدیر کچھ اور ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک بڑی خاص بات جو میں ان دونوں باتوں میں جو میں جوڑ رہا ہوں بات، کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں قائم کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف محبت تذکرے سے نہیں ہے، یعنی جو عمل انہوں نے کیا دراصل اس کی جو ہے فالوور بن جاؤ۔ اچھا اب عمل کیا کیا کہ اگر واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال ہے نا وہاں پر کہ جہاں پر امت کی ذبوحالی کا تذکرہ اور جہاں پر امت کو بچانے کا تذکرہ، جہاں پر دین کو بچانے کا تذکرہ اور دین کو تا قیامت جاری و ساری رکھنے کا تذکرہ، کہ جہاں پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ پوری امت کی ایک ہونے کی، اتحاد کی، اخوت کی بات، یعنی پہلی گفتگو کا جو ربط ہے وہ دوسری گفتگو سے جا کے ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دراصل ہم اہل بیت اطہار کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ وہاں پر اتحاد بھی ہے، محبت بھی ہے، اخوت بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے اور دین کو بچانے کا جذبہ بھی ہے، اور یہ سوچ آ جائے گی تو امت میں اخوت بھی پیدا ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقعوں پر مختلف فضائل بیان کیے، صحابہ اکرام کے فضائل بیان کیے، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے، اور ان سب کا نتیجہ اگر آپ نکالیں نا تو وہ یہی ہے کہ یہ سب جوڑتے ہیں، ان کی تعلیمات کی پیروی، جیسے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی پیروی، ان سے محبت اور ان کے حقوق کا خیال۔ آنے والے ادوار میں امت مسلمہ نے دیکھا، آپ مسلم تاریخ دیکھیں تو آنے والے ادوار میں یہ مسئلہ ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی پاسداری اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنی تھی۔ رات میں کہ دیکھو میری امت سے، میری آل سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اس طرف یہ نقطہ ہے، اور ان کو خطبے میں، حج کے خطبے میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ہم چند چیزوں پر ہمارا اجماع ہو جائے، ہماری محبتوں کا ارتکاز ہو جائے، توجہ کا ارتکاز ہو جائے، تو پھر ہمارے ہاں سے یہ دیگر تمام فروعی مسائل جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خطبہ حج جو ہے ان معنوں میں بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ بہت خاص اور سعید ساعتوں میں مسلمانوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے اور یاد دلاتا ہے، اس کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع سے جڑتا ہے، اس کے دامن سے جڑ جاتا ہے جو اسلامی دنیا میں ہی نہیں بلکہ پوری عالمی تاریخ میں پہلا چارٹر ہے۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیں کہ وہ سپریم چارٹر ہیومن رائٹس کا، وہ سپریم چارٹر تمام کے تمام انسانوں کے لیے، وہاں پہ ایک بات بہت واضح طور پر بتلا دی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اور اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ویژولز دکھائے تھے اور اس وقت ہم دوبارہ ان ویژولز کی طرف ناظرین کو لے کے جائیں گے، کہ میں بڑی خاص بات محسوس کر رہا تھا کہ آپ
یہ دیکھیں کہ ہر طرح کا شخص وہاں پر موجود ہے، ہر زبان کا بولنے والا موجود ہے، ہر رنگ و نسل کا شخص موجود ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقراء بھی ہیں، عمرا بھی ہیں، ہر طرح کا شخص موجود ہے۔ ایون یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں۔ وہ کیسے جانتے ہیں کہ ایک رشتہ ہے جو وحدانیت کا رشتہ ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں جو حکمت ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے تمام جتنے بھی آنے والے حجاج کرام ہیں ان کو ان کے مناسب سے جو بھی دنیاوی منصب ہے اس سے جدا کر دیا، ان کو ان کے علاقوں سے جدا کر دیا، اور ایک کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار یہ صرف اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے۔ ان کا ہر لمحہ اس کی وحدانیت کو، اس کی حاکمیت کو قبول کرنے کا اظہار کہ اللہ ایک ہے اور ہم سب اس کی اتباع کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس کی حاکمیت کو جو تصور ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے حاضر۔ آپ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہمارا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں میل ملاپ نہیں ہوتا، ہمیں حج کے عمرے کے دوران جب وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ ہمارے ان رشتوں پر حاوی آ جاتی ہے، ان کی محبت جو ہمارے خونی رشتے ہیں، واہ، یعنی ہم ان کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ بات جاری رکھتے ہیں سبھی بھائی، اور ایک بار پھر ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں اس خطبے کی جانب، ان مناظر کی جانب جو بے شک اس وقت بڑا ہی آپ کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ والزنا بعد الإحصان والارتداد عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين